بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظہر کے متعلق بخاری کی روایت میں ہے، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بانپ کی وجہ سے ہے۔ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا، میرے رب، میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس، ایک سانس موسم سرما میں اور ایک موسم گرما میں لینے کی اجازت فرمائی۔ تم جو زیادہ گرمی اور زیادہ سردی پاتے ہو اسی بھی وجہ سے ہے، اور بخاری کی روایت میں ہے، پس تم جو گرمی کی شدت پاتے ہو تو وہ اس کی گرم ہوا کی وجہ سے ہے، اور تم جو زیادہ سردی پاتے ہو تو وہ اس کی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے ہے۔ مشکوات المصابی 591۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھا کرتے تھے جبکہ سورج بلند چمکدار ہوتا تھا۔ جانے والا شخص نماز عصر مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد اولی مدینہ کی ملحقہ بستیوں میں جاتا تو سورج بلند ہوتا، اور بعض بستیاں مدینہ سے تقریباً 4 میل کی مسافت پر تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق شخص کی نماز ہے جو بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ زرد اور شیطان کے سینگوں کے مابین پہنچنے کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر 4 ٹانگیں مارتا ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ روایہ مسلم مشکوات المصابی 593۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں نکلے جبکہ پتے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑیں اور ان سے پتے جھڑنا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے کہا، جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمان بندہ جب نماز ادا کرتا ہے جبکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہو تو اس سے اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے اس درخت سے یہ پتے گر رہے ہوں۔ حدیث نمبر 1012، مسند احمد۔ مولائے عثمان حارث کہتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جب ہم بھی ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ جب مؤذن آیا تو انہوں نے ایک برتن میں پانی منگوایا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک مد پانی ہوگا، پس انہوں نے وضو کیا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، اور فرمایا، جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا وہ پھر کھڑا ہوا اور نماز ظہر ادا کی، اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس ظہر اور فجر کے درمیان ہوں گے۔ پھر جب وہ عصر کی نماز پڑھے گا تو عصر اور ظہر کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جبکہ وہ مغرب پڑھے گا تو اس نماز اور عصر کی نماز کے درمیان والے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جب وہ عشاء پڑھے گا تو عشاء اور مغرب کے درمیان والے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر ممکن ہے کہ وہ رات گزارے اور الٹ پلٹ ہوتا رہے۔ پھر جب اٹھے گا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کرے گا تو اس نماز اور عشاء کی نماز کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو نیکیاں ہیں، باقی رہنے والی چیزیں کون سی ہیں عثمان؟ انہوں نے کہا، وہ یہ اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حدیث نمبر 1013، مسند احمد۔